ألا لله الدين الخالص. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وائمہ اہل بیت الطاہرین المظلومین عزیزان گرامی، یہ موقع جو ہے آج کا، اور آج کی جو رات جسے عاشور کی یہ شام غریباں ہوتی ہیں، یہ جو رسول اللہ کے خاندان پر رات آئی ہے، یہ بڑی عجب رات آئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایسی مصیبت کی رات آئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے نبی کا پورا خاندان پوری تاریخ میں نہیں شہید کیا گیا جس طرح سے ہم نے اپنے نبی کا پورا خاندان شہید کیا، یعنی ہم ہی تھے، ہمارے ہی یہ باوجداد تھے۔ تو اس امت نے جو اپنے نبی کے ساتھ زیادتی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ آج تک 14 صدیاں ہو گئیں، آپ وہ اسلامی نظام ڈھونڈ رہے ہیں جو اسلامی نظام آپ کے دل کی پکار اور آواز ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس گئی ہیں، آپ کے بڑوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ رسول خدا کے بعد یہ نظام صرف 30 سال چلایا گیا، چلا نہیں، چلایا گیا۔ نبی تو تا صبح قیامت کے لیے اس کو چلنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ نبی نے آپ کو کوئی ایسی گاڑی نہیں دی کہ جو گاڑی چند میل چلنے کے بعد کھٹارا ہو جائے۔ نبی نے آپ کو کوئی ایسی چھری نہیں دی دو چار بکروں کو ذبح کرنے کے بعد کند ہو جائے۔ نبی نے آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں دی جو 1 صدی پڑھنے کے بعد بیکار ہو جائے۔ نبی نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک دیا ہے، اور قیامت کی سویر ہونے تک کے لیے دیا ہے۔ وہ نبی آئے ہی کامل و اکمل دین لے کر گئے۔ قرآن نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل بھی دیا ہے اور نعمت مکمل بھی کی ہے، ناقص نعمت نہیں اور ناقص دین نہیں۔ تو امت نے اپنی نااہلی کی بنا پر اس چھری کو کند بھی کر دیا ہے، اس گاڑی کو کھٹارا بنا دیا ہے، اور اس کتاب کو بیکار کر دیا ہے۔ یہ امت کی نااہلی۔ حسین ابن علی گاڑی کو کھٹارا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، چھری کو کند نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور کتاب کو بیکار نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یزید اور اس کے باپ کی کوششوں میں بات شامل تھی کہ گاڑی بھی کند ہو جائے، چھری بھی کند ہو جائے، اور کتاب بھی بیکار ہو جائے۔ ہم جو آپ درس سنتے ہیں اور یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ اس زمین پر صرف خدا کی حکومت ہو، اس زمین پر صرف اللہ رب العزت کا نظام چلے، اس زمین پر اور میرے وجود پر فقط خدا حکمران ہو۔ میں غلام ہوں تو صرف ایک ابدی بادشاہ کا، ایک مالک الملک کا، جس کو سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، ولا اور بلا شرکت غیرے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لا شریک لہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جہان جس نے بنایا ہے کسی اور نے اس کے بنانے میں شرکت نہیں کی ہے۔ جب مجھے تخلیق کیا ہے تو میرے علاوہ کسی اور نے میری تخلیق میں خدا کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ لا شریک لہو۔ لیکن جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کرنا چاہا، وہ وہی جاہلیت تھی جس جاہلیت کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہی جاہلیت تھی۔
اور امام حسین نے آپ نے اپنے اہل خانہ کو لے کر کے یہ ثابت کیا کہ میرے اہل خانہ اور میں، چاہے یہ گواہی کوئی دے یا نہ دے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اور میرے اہل خانہ یہ گواہی ضرور دیں گے، میں اور میرے انصار و عوان یہ گواہی ضرور دیں گے۔ یہ گواہی دینے کے لیے حسین ابن علی کو تاریخ کا سفر کرنا پڑا اور کوفہ کے اس مقام پر جانا پڑا، عراق کے اس شہر جانا پڑا جہاں اس کے جد نے کبھی کسی زمانے میں نمرود کے سامنے جا کر گواہی دی تھی، جس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حسین نے گواہی کے آغاز کے لیے عراق کو چنا، مدینے کو نہیں چنا۔ گواہی ہو چکی تھی مدینے میں، مکہ میں گواہی ہو چکی تھی، خون مکے کے دائیں بائیں بھی بہہ چکا تھا اور مدینے کے دائیں بائیں بھی بہہ چکا تھا، لیکن کوفہ میں ابھی توحید کے نور کے اتمام کے لیے خون بہانا باقی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ تو کر آئے، لیکن عراق کی سرزمین پر کوئی خون دینا باقی تھا، کوئی شہید جانا باقی تھا۔ حسین ابن علی نے اپنی اس ہم شکلی کا پاس رکھا جو ہم شکلی اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی۔ جب شکلیں ایک سی ہو جائیں اور مشابہت ایک سی ہو جائے تو پھر گواہیاں بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، عقیدہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، ایمانیات بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، یقین خدا بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، وفاؤں کا مرکز بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اداؤں کا مرکز بھی ایک جگہ ہی ہونا چاہیے، حقوق ادا کرنے کا مرکز بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے امام حسین نے اپنے ہم شکل کی زمین کو چنا کہ وہاں جا کر حق کے بندگی ادا کیا جائے، وہاں جا کر چنا۔ عراق جس میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے کہا تھا وہجرنی ملیہ، ابراہیم ہماری نگاہوں سے دور ہو جا اور دفع ہو جا، آج اسی ابراہیم کا بیٹا، آج اسی ابراہیم کا پوتا، آج اسی ابراہیم کی نسل واپس کوفہ میں جاتی ہے اور عراق میں جا کر کے بے بانگ دوہل اپنی جان کا اور اپنے اہل خانہ کی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ہی آباء و اجداد میں ابراہیم کے باپ آزر جو بت کا کدے کا مالک تھا، وہاں جا کر کے اس کی مخالفت عملاً کر کے آتے ہیں۔ ایک آگ تھی جس میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور وہ نمرود کی جلائی ہوئی ظاہری آگ تھی۔ اب ایک آگ تھی جو یزید نے بھڑکائی اور اس میں حسین ابن علی پھر دوبارہ گئے اس آگ میں خود کودنے کے لیے۔ آگ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود بھی ہے؟ اقبال نے کہا تھا آگ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود بھی ہے؟ تو حسین نے کہا آگ بھی ہوگی، وقت کا ابراہیم بھی وہاں جائے گا، اور جو امتحان لینا چاہتا ہے اس کو امتحان بھی دیا جائے گا، اور وقت کا نمرود بھی ہوگا۔ میں وہاں جا کر اس آدمی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں حضرت لوط بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لیکن آگ میں اکیلا ابراہیم ہی ڈالا گیا ہے۔ حسین کے ساتھ اور صحابی آتے لیکن انتخاب حسین کا کیا گیا ہے، عبداللہ بن عمر کا نہیں کیا گیا۔ نماز پڑھو تم نمازی ہو، عبداللہ ابن عباس کا نہیں کہ تم مفسر قرآن، تم درس دیا کرو، عبداللہ ابن زبیر تم صوم و صلات کے پابند ہو، تم صوم و صلات کیا کرو، لیکن امتحان کے لیے ہم نے کسی اور کو چنا ہے۔ موجود تو اسحاق بھی ہیں، قربانی اسماعیل کی مگر ہے،
قربانی اسماعیل کی مگر ہے۔ یہ وہ تاج ہے جو دیکھ کر پہنائے جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھ کر ہار پہنائے جاتے ہیں۔ کنی کو جوان تو سبھی تھے مگر سیدہ اہل الشباب الجنہ ان کو کہا گیا جو اس وقت شباب میں شامل نہیں تھے۔ رسول کے دور میں حسین جوان نہیں، حسن جوان نہیں، لیکن نبی کہتا ہے کہ میرے دور کے جوان ہوں یا اگلے دور کے جوان ہوں یا پچھلے دور کے جوان ہوں، ان کے سردار یہ دو بچے جب جوانی میں آئیں گے تو جنت کے سردار بن کر جائیں گے۔ حسین نہ ہجرت کی رسول کے ساتھ، حسین نے کوئی جنگ نہیں لڑی علی کی طرح رسول کے ساتھ، حسین نے دولت نہیں خرچ کی ابو بکر کی طرح سے، حسین نے گھوڑے اونٹ لا کر رسول کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے عثمان کی طرح، حسین نے عمر کی طرح کی تلوار نہیں نکالی ہے۔ رسول سب کو چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی اور حسن ابن علی سیدہ اہل الشباب الجنہ ہیں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ رسول نے حجر اسود کو چوما ہے مگر کچھ کہا نہیں، کہا کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ رسول لازماً بیویوں سے محبت کا بوسہ بھی لیتے ہوں گے، رسول نے کہا کچھ نہیں، رسول نے فاطمہ کے ماتھے کا بوسہ بھی لا، لیکن بوسہ لینے کے بعد کہا کچھ نہیں۔ رسول نے بہت سے لوگوں سے جبھی بھی ڈالی ہوگی، گلے پہ ملے، کہا کچھ نہیں نبی نے، لیکن حسن حسین کو چوم کر کہا خدایا تو ان سے محبت فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے محبت فرما، کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ جب رسول حب کا دعویٰ کرے کہ میری حب اس آدمی کے ساتھ حب میں شامل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری حب محمد رسول اللہ کی حب میں شامل ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ تم سے پیار کرے، یحببکم اللہ، کیا فتبعونی، ان سے کہو کہ میری اتباع محمد کی کریں۔ اگر مومنین چاہتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرے تو مومنوں کو چاہیے کہ اتباع محمدی کریں۔ محمد کی اتباع یہ ہے کہ حسین سے پیار کیا جائے اور حسنین کو چوما جائے۔ اتباع محمدی میں ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، ہمارا حسین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حسین جاتے ہوئے ہمیں کوئی جاگیر نام نہیں لگا کر دیکھے گئے، حسین دنیا کی وراثت نہیں نام لگا کر گئے۔ حسین کو محبت کرنا اتباع رسول ہے، فتبعونی۔ اب جو حسین کو محبت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اتباع رسول کرے گا۔ تو اللہ نے کہا جو اتباع رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا کر حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا؟ یحببکم اللہ یغفر لکم وذنوبکم، خدا تم سے پیار کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ حسین ابن علی کی محبت میں اپنے آپ کو رکھنا گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہے۔ جو آدمی حسین سے نفرت کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، وہ اتباع رسول سے خارج ہے۔ چوم کر دعا کرنا ہمیں کہیں دکھا دو، ناسبیوں، چوم کر دعا کرنے کا ہمیں کہیں دکھا دو۔ حجر اسود کو بھی چوم کر رسول نے دعا نہیں کی ہے۔ بتائیے حج کی کس کتاب میں کبھی کسی کو ٹریننگ حج میں یہ بتایا گیا ہو کہ حجر اسود کو چوم کر دعا کرو؟ کہا کبھی کسی نے؟ لیکن رسول نے حسین کو چوم کر کہا
اللہ میں اس حسین ابن علی سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو ان سے اللہ پیار کرے، محبت کرے، آپ ان سے محبت فرمائیے۔ تو کیا یہ دعا اگر ریجیکٹ ہو چکی ہوتی تو وحی الہی اترتی؟ کیونکہ پیغمبر نے جب منافق کا جنازہ پڑھا ہے تو خدا نے کہا 70 مرتن، 70 بار بھی منافق کے لیے دعا کرے، ہم قبول کرنے والے نہیں۔ روکا اللہ نے، آبس وتولا۔ آپ تیوری چڑھاتے ہیں، پیغمبر نہ کریں یہ تیوری۔ آپ بیویوں کی محبت میں شہد کو حرام کرتے، نہ کیجئے پیغمبر اس طرح سے۔ آپ ان منافقوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم تبوک میں نہیں جانا چاہتے، تو اے پیغمبر خدا آپ کو معاف فرمائے۔ پیغمبر کو ٹوکا ہے اللہ نے، لیکن جب پیغمبر نے حسین ابن علی کے لیے دعا کی ہے اور جناب حسن علیہ السلام سے محبت کے لیے دعا، تو پیغمبر کو ٹوکا نہیں گیا۔ اس کا مطلب جو ٹوکا نہیں گیا تو دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ آج کے یزیدی، یہ آج کے ناصبی آپ کو دراصل حسین سے منحرف نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ آج کے یزیدی اور ناصبی آپ کو رسول سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول سے منحرف ہو کر کے تم نے دنیا کے اندر اپنے عملوں میں رسول سے منحرف ہوئے ہو، طرز معاشرت و تہذیب مغرب کی اپنائی تو ذلیل ہو رہے ہو۔ اگر تم اپنے عقیدوں میں بھی رسول سے منحرف ہو گئے تو جہنم میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارا عقیدہ تمہیں دنیا میں بچایا جا رہا ہے، عمل نہیں بچا رہا، عقیدہ بچا رہا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو رسول پر۔ آج کا ناصبی، آج کا یزیدی اور پہلا ناصبی اور پہلا یزیدی اور مستقبل کا ناصبی اور مستقبل کا یزیدی دراصل آپ کو رسول سے منحرف کرنا چاہتا ہے، دراصل آپ کو جہنم میں بھجوانا چاہتا ہے کہ کہیں اتباع رسول میں حسین سے محبت کر کے تمہارے گناہ نہ معاف ہو جائیں، تمہارے گناہ نہ معاف ہو جائیں۔ سوچو، یہ مسئلہ اگر فقط ایک مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو مسئلہ کر کے چھوڑ دیتے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانیات کی گفتگو ہے۔ رسول نے حسین ابن علی کی یہ فضیلت کیوں بتائی ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ یہ نقطہ ہے جو ہم تم کو دیں گے، اور اس نقطے کو یاد رکھنا۔ رسول کے علم میں اللہ نے یہ اضافہ کیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کہ تمہارا نواسا ایک وقت میں جا کر شہید تو ہوگا، لیکن اگلی بات یہ بھی بتائی تھی کہ یہ متنازع بھی بنا دیا جائے گا، یہ متنازع بھی بنا دیا جائے گا۔ رسول جو کہ اصحاب کے بارے میں تو سب کچھ فرمائیں کہ میرے صحاب کو برا نہ کہو اور نہ کہو، اور جو کہتے ہیں ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کچھ رافضیت اور شیعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ رافضیت اور شیعت، ناصبیت اور یزیدیت، ان چاروں کا رسول خدا اور خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ فرقے ہوتے، سنی ہوتا تو رسول کے دور میں ہوتا۔ رسول پاک نے تم کو سنی دیا ہے یا سنت دی ہے؟ رسول نے شیعت دی ہے یا پنجے تن دیے ہیں؟ اہل بیت دی ہے، شیعت نہیں دی ہے، رافضیت نہیں دی ہے۔ تو ہمیں پھر کیا قبول کرنا چاہیے؟ سنت رسول میں اہل بیت رسول سے ہم پیار کریں گے۔ رسول نے اس طرح سے اپنے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اپنی چادر کے نیچے ان 5 کو لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خداوند عالم میرے اس اہل بیت کو پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے
کہ قرآن کی آیت اتری کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے اور پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا. یا صحیح مسلم کا انکار کر دو، ہمیں پتا چلے کہ تم منکرین حدیث میں سے ہو تو ہم تمہیں کسی اور طریقے سے ڈیل کریں. ہمیں اور حربے بھی آتے ہیں، ہم تمہیں ایسے ڈیل کرتے چلے جائیں گے کہ پہلے تم فقہ سے انکار کرو گے، پھر جمہور مسلمانوں کے چاروں اماموں نے جو اہل بیت سے پیار کیا ان کا بھی کرو گے، پھر حدیث کا بھی کرو گے. ہم اتنا تمہیں کارنر کریں گے کہ تم قرآن کا بھی انکار کرو گے. ہم تمہیں کافر ماریں گے، ہم تمہیں کافر کر کے ماریں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے. تو رسول نے کہا کہ یہ تو حسین ابن علی نے کچھ کیا ہی نہیں، تو لوگ اپنے دور میں آ کر کہیں گے اس زمانے میں جب وہ کربلاؤں کو جائے گا تو کچھ ایسا کہہ دو کہ جس سے میرا بیٹا کنٹروورشل نہ بن جائے. نبی کا حق تھا کہ نبی ہمیں آنے والے وقت میں اگر قیامت کا دن بتا کر جاتے ہیں کہ قیامت کے قرب میں جا کر سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا، دجال آئے گا، دابات الارض ایک جانور زمین سے نکل آئے گا، تو رسول نے اپنے بعد کے 50 سال کے بارے میں کیوں نہیں بتایا ہوگا؟ وہ خبریں دے دی، یہ خبر نہیں دی. رسول نے اپنے بعد جتنا فتنہ آیا ہے قیامت کی سویر تک، اس میں پیغمبر نے آپ کو سورج کی طرح کا روشن راستہ دکھایا ہے. اب آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ان راستوں کو کھو کر کے اپنی آنکھ پر خود ہی پردے ڈال لیے ہیں. آپ کی نسلیں پڑھتی نہیں ہیں، آپ کی پچھلی نسل نے بھی نہیں پڑھا ہے، آپ نے بھی نہیں پڑھا ہے، اور آئندہ آنے والی نسل بھی پڑھنا نہیں چاہتی ہے. تو اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں ہے. رسول کا تو یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. نبی تو آتا ہے صرف بات کو واضح کر کے بتا دینے کا. بتا دو پیغمبر باز اور اس کے بعد آ جائیے آپ. جیسے ہم کسی کو پیغام دینے کے لیے بھیجتے کہ بس بتا کر آ جانا، آگے ہم دیکھ لیں گے وہ کیا کریں گے. تو رسول نے دیکھا، اللہ نے بتایا کہ اسی اللہ نے بتایا جس اللہ نے رسول کے پیٹ پر کھیلتے ہوئے حسنین کریمین کو، ہیں جی، حضرت حسن کو نہیں، حضرت حسین، ان کو لیٹے ہوئے جبریل آیا ایک دفعہ بارش کا فرشتہ زمین پر آیا، اور ایک دفعہ عرش کا فرشتہ زمین پر لگ آیا، اور بار بار آ کر حسین کی شہادت کا بتایا، ایک دفعہ نہیں بتایا. مختلف صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں مختلف فرشتوں کا نبی نے ذکر فرمایا ہے، ایک دفعہ فرشتہ نہیں آیا. سب کے لیے فرشتہ ایک بار آیا ہے. وحی لے کر جبریل ایک دفعہ ہی آتا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی مختلف صحابہ کو رسول نے کرائی ہے. یعنی 3 بار عرش سے الگ ایک ہی آدمی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف فرشتے اور مختلف راویوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ فرشتے نے آ کر مجھے اطلاع دی. اگر رسول کے بیٹے نے کچھ غلط کرنا ہوتا اور وہ غلط ہوتے تو رسول اس کو روکتے، اس پر روتے نہیں، اس پر روتے نہیں. حضور روکتے کہ اس کو روکنا کہ اس وقت نہ جائے. جب رسول نے نہیں روکا تو پھر صحابہ نے کیوں روکا؟ حسین صحابہ کے کہنے پر کس طرح رک جاتے جبکہ نانا نے کہا تھا جانا ہے، جبکہ نانا نے کہا تھا جانا ہے. تو صحابی کی رائے کے مقابلے میں اپنے نانا نہیں، اب یہاں گفتگو نانا کی نہیں کی جائے گی،
حسین نے دیکھا کہ ایک صحابی، میں بھی حسین صحابی، دوسرا بھی صحابی، صحابی نے صحابی کو روکا تو صحابی نے رسول کی طرف دیکھا، نانا کی طرف نہیں دیکھا۔ حسین اپنے رسول کی طرف دیکھ رہے تھے، نانا کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ الٹی کہانی کسی اور کو سناؤ جا کر کے، ہمیں نہ سناؤ کہ دو شہزادے اور دو خاندانوں کی جنگ تھی۔ نہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، نہ دو خاندانوں کی جنگ تھی۔ یہ تو رسول نے صحابی کو کچھ کہا تھا کہ صحابی ایسے وقت میں تم جانا جب ایک اور صحابی کا لڑکا بدماش بن کر منبر پر بیٹھ جائے گا اور تخت و تاج پر بیٹھ جائے گا، تم اپنا فریضہ سر انجام دینا۔ بات اب حسین کے گھر کی نہیں کریں گے ہم صحابہ کی رٹ لگانے والوں کو صحابی کا ہی مقام بتائیں گے۔ اب ہم حسین کو صحابی بنائیں گے۔ وہ صحابی وہ ہے، کسی صحابی کو رسول نے زبان چسائی؟ کس صحابی کو ابو بکر کو سینے پہ لٹایا؟ عمر کو حضور نے جپھی ڈال کر کہی کہ اللہ تو اس سے پیار فرما، جو اس سے پیار کرے۔ عثمان کی شہادت بھی پیغمبر کو پتہ تھی، پر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فرشتہ مجھے تو یہاں کی مٹی دکھا اور میں رو دوں۔ علی مرتضیٰ بھی شہید ہوتا ہے، حسین کا باپ حسن بھی شہید ہوتا ہے زہر کے ذریعے سے، حسین کا بھائی، مگر کسی کے لیے یہ نہیں کیا ہے جو اس ایک صحابی کے لیے کیا ہے۔ صحابی بھی چھوٹا سا ہے، نہ ہجرت کی رسول کے ساتھ، نہ جہاد کیا رسول کے ساتھ، نہ مال دیا رسول کے ساتھ، نہ قرآن جمع کیا رسول کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے پھر رسول نے اتنا بڑا درجہ کیسے دے دیا؟ کیا پور نواسا تھا اس لیے دے دیا؟ اس پر اگر تم کہتے ہو تو استغفر اللہ پڑھ لو، اپنے ایمان کی خیر منا لو کہ تم نے پیغمبر پر الزام لگایا ہے، تم نے الزام لگایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کہا جو ننھا صحابی ہے، اور صحابی ایک اور صحابی کو کہا جو ننھے صحابی کا ابا جان ہیں، علی مرتضیٰ کو کہا کہ میرا یہ صحابی جب بڑا ہو جائے تو میرے صحابی، تم اس صحابی کو کہنا اصبر یا ابا عبداللہ بشط الفرات، ابا عبداللہ فرات کے کنارے پہ آ کر صبر کرنا، یہ چھوٹا ہے، اس کو بتا دینا کہ تمہارے رسول تم کو یہ بتا کر گئے ہیں۔ تو حسین نے تو رسول کی بات مانی ہے، نانا کی نہیں۔ گفتگو ہم ادھر کی نہیں کریں گے، آپ نانا کی بات کر کے گفتگو کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ صحابی کی رٹ لگا کر کے صحابہ نے روکا، تو صحابہ نے صحابی ہی کو تو روکا، اور صحابی نے رسول کے کہنے پر سفر کیا، اور رسول کے کہنے پہ ہی صحابہ کو چھوڑا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نص آ جائے، یعنی قرآن کی آیت آ جائے اور رسول کا فرمان آ جائے، تو اس کے مقابلے میں ہم اماموں کی بات وہابی کہتے نہیں مانیں گے، تو حسین کس طرح سے مانتا جب اس کے سامنے نانا کی بات آ گئی تھی؟ حسین کیسے مانتا جب اس کے سامنے بات آ؟ ایک اور انداز سے آج غالب ہے سنائے گا، آج غالب ایک نئے انداز سے گفتگو کرے گا ان سے۔ ہم ان سے کہتے ہیں آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، ہم سے گفتگو تو کرو۔ ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ آؤ گفتگو کرو، لیکن تم گفتگو نہیں کرتے ہو، تم بات نہیں کرتے ہو، تم ڈنڈا چلاتے ہو، گولی چلاتے ہو، دہشت گردی کرتے ہو، تم ہمیں توہین صحابہ کا الزام لگاتے ہو، یزید کی آڑ میں حسین سے نفرت کرنے کو توہین صحابہ کیا کرتے ہو؟ تم الزام لگاتے ہو، یہ صحابہ کی توہین کس نے کی؟ توہین تو تم کر رہے ہو اس وقت صحابی کی، کہ جو اپنے رسول کی بات مان کر جا رہا ہے۔
کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول کی خود شہادتیں اس بات پر، اور صحابی کے اس فعل پر اماں عائشہ صدیقہ ہیں، ام سلمہ ہیں، 2 رسول کی بیویاں ہیں، ایک ابو ہریرہ صحابی ہیں جن کے دفاع میں تم نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی شہید کیے جائیں گے۔ رسول نے کہا مجھے وہاں کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ جبریل امین نے مٹھی بھر کر پیغمبر کو وہیں سے ہاتھ بڑھا کر مدینہ سے رسول کو سرخ رنگ کی کربلا کی زمین کی مٹی پیش کی ہے۔ اگر یہ غلط کرنے والا صحابی تھا تو رسول روکتے، اور روکا رسول نے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے کسی جگہ کا حاکم بنا دیں۔ پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی، تو بہت کمزور ہے، تو یہ حکومت نہیں کر سکتا، تو 2 بندوں پہ بھی اگر میرے مرنے کے بعد تجھے لگائیں حاکم بنا کر کے تو ان پہ بھی نہ لگنا۔ روک گیا پیغمبر، روک گیا پیغمبر۔ اس کو کیوں نہیں روکا؟ اور پھر عجیب بات ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو کسی کی خواب میں رسول اللہ نہیں آئے، کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خواب میں آئے، ایک جھوٹی روایت سناتے ہیں، مگر بات کسی کے خواب میں آنے کی ہو رہی ہے۔ علی مرتضیٰ بھی کہتے ہیں کہ میری خواب میں رسول اللہ آئے، ایک روایت میں آ جاتا ہے، مگر کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ اسلام کا سب سے مضبوط دروازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مگر رسول کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ جناب حسن کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، رسول کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ یارے غارو قبرو بلد ابو بکر صدیق، رسول کا یار، رسول کا پیار، رسول کا چاہت، سب کے گھر کے دروازے بند کر دو، مسجد نبوی میں ایک ابو بکر کا کھلا رہنے دو، وہ میرے گھر آیا کرے میں اس کے گھر جاؤں۔ لیکن وفات صدیق میں بھی رسول کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ رسول جنگ جمل ہوئی ہے اور 86,000 صحابہ شہید ہوئے، رسول خواب میں نہیں آئے ہیں۔ جنگ صفین ہوئی ہے، رسول خواب میں نہیں آئے ہیں۔ جنگ نہروان ہوئی ہے، رسول خواب میں نہیں آئے ہیں۔ رسول خواب میں آتے ہیں تو اس دن آتے ہیں جس دن کربلا کی زمین پر رسول کے خون کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اس دن رسول آئے ہیں۔ اور جس حال میں آئے ہیں وہ حال ایسا ہے، اشعثا و اغبرا، آپ کی وہ زلف مبارک، آپ کے جسم مبارک پر مٹی، حضور پر نور رسول مقبول کی حالت زار بتاتی ہے۔ گویا گمسان کا رنگ تھا، دشمنوں نے اتنی خاک اڑائی ہوگی کہ اپنے ہی نبی کے اوپر وہ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جب رسول کے گھر کی بہار کو لوٹا، رسول کے چمن کی کلیوں کو توڑا، جب رسول کی کلیوں کو مسلا علی اکبر و علی اصغر کی شکل میں، تو رسول وہاں کربلا میں موجود تھے۔ فرمایا کہ میں صبح سے حسین ابن علی کا اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے میں کر رہا ہوں، صبح سے کر رہا ہوں۔ رسول یہ کہتے ہیں کربلا بس سند صحیح دکھاؤ، ہم کہتے ہیں یہ خواب اور یہ کربلائیں رسول ہی تو ہے جو سند کے ساتھ آیا ہے، پھر اس کو ضعیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے نے ضعیف کر دیا، فلانے نے ضعیف کہہ دیا، خود ہاتھ باندھنے کی سینے پر آج تک صحیح نہیں ثابت کر سکے ہیں، اور رسول کی مخالفت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ روایت ملا جلا کر صحیح ہو جاتی ہے۔
تو یہ تو اکیلی ہی صحیح تھی، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اپنی نمازوں کے جواز کے لیے تو ضعیف بھی چل جائے اور حسین ابن علی کی صحیح بھی ضعیف ہو جائے، کیسے آپ فیصلہ کر لیں گے؟ کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ دشمنی لیں گے؟ اس امت کی بدبختی ہے، وہ روشن چراغ جو حرارت بخش رہا ہے مجھے اور تم کو کہ دین کے کام کے لیے عزیمت کے راستوں کو چنو، رخصتوں کو چھوڑ دو، جب آندیاں تیز ہو جائیں تو رسول اللہ کے دین کے گرد تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ، یہ چراغ بجھنے نہ پائے، خون میں غلطاؤں پیچاں، تمہاری شکلیں، تمہاری اولادیں، تمہارا مال اور جان سب کا سب برباد ہو جائے، لیکن چراغ میں کی لو میں لغزش نہ آنے پائے کہ جس سے چراغ تمہیں ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو۔ اس چراغ کو ٹمٹم اس طرح سے ہلتا ہوئی لو بھی نہیں دیکھنی کہ چلتی رہے، بس ایسی لو دکھانی ہے اسلام کو۔ ایک مثال پوری تاریخ میں ہے، صرف پوری تاریخ میں حسین ابن علی کی ایک مثال ہے، اور اس مثال کو بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ حسین کا پولیٹیکل بلنڈر تھا، انگریزی بولتے ہیں حرامزادے، سیاسی غلطی تھی حسین ابن علی کی، پولیٹیکل بلنڈر، اجتہادی غلطی تھی، وہ چاہتے تھے واپس آنا، انہوں نے کہا مجھے، تو حر کو جب پتا تھا جو حکومت کا آدمی تھا وہ کیا لینے کے لیے آیا، وہ کہتا جناب آپ تو چاہ رہے ہیں کہ واپس جانا، تو چلیں ہم واپس ہی چلے جاتے۔ اس سوال کا جواب نہیں آج تک بڑے بڑے یزیدیوں کو آیا۔ عتیق الرحمن سنبلی منظور نعمانی کا چھوکرا اتنی داڑھی رکھ کر کتاب لکھتا ہے واقعہ کربلا کا تاریخی پاس منظر، وہ بھی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں یہاں آ رہا کہ جب طے ہو گیا تھا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا پھر جنگ کیوں لڑی؟ تو ہم نے کہا تیری سمجھ میں آنا بھی نہیں، موٹے دماغ کے ملاڑے، تجھے سمجھ آنا بھی نہیں، ہم سے سمجھ لے، جب تجھے ریاضی کا سوال کسی اور سے نہ سمجھ آئے تو ہمارے پاس بندہ جاتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو کوئی اور اس کے کھانے میں ڈال دیتا ہے، ہم سے سمجھ، قصہ جھوٹ ہے، ورنہ حر کیوں آتا؟ امام حسین نے کیا پھر اپنی جان کو خود دھکیلا؟ کوئی پیشکش حسین ابن علی کے سامنے نہیں آئی، ایک پیشکش حسین ابن علی کو کی بس، جو وہ پورے ملک سے گھومتا ہوا ہزاروں کلومیٹر کا کہ بیعت یزید آپ کو کرنی ہے، انہوں نے انکار فرمایا کہ ہم کریں گے نہیں، اور اس پہ خاموشی کر لی۔ اس کے بعد وہ کہے بیعت لے کے رہیں گے، انہوں نے کہا ہم کریں گے نہیں، اور پورے ملک میں گھوم کر حسین نے بتایا کہ میں حسین ابن علی، کہیں حکومت یہ پروپیگنڈا نہ کر دے کہ مدینے سے بیعت آ گئی ہے، کیونکہ جھوٹوں کی حکومت آ گئی ہے، کذابوں کی حکومت آ گئی ہے، پروپیگنڈا کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے۔ کل وہ میرے باپ پر لعنت کرتے ہیں کہ علی جھوٹا تھا، کہیں ممبروں پر کل صبح یہ جمعہ نہ پڑھا دیا جائے، وہ جمعۃ المبارک جس کے لیے یہ ملانے مرتے پھرتے ہیں دور دور سے آ کر 25,000 اور 50,000 کا جمعہ پڑھاتے ہیں، آج کے دور کے صحابہ کو خریدنے کی کوشش کی گئی تو جو نچلا طبقہ وہ تو 5 منٹ میں ہوئی۔ حسین نے کہا مدینے سے نکلیں، حسین سے مدینے سے نکلنے کا فلسفہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، مکہ سے نکلنے کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا، کوفہ جانے کا فلسفہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، کیوں؟ مقصد حسین سمجھ نہیں آیا تو فلسفہ کہاں سے سمجھ آ جائے گا؟ حسین مدینے میں ٹک سکتے تھے، مگر مدینے کے اندر جاتے ہوئے کوچ کر کے بتا گئے کہ بیعت نہیں کریں گے۔ مکہ آئے، حاجیوں کے حرم میں کھڑے ہو کر کے احرام کھول دیا کہ جا رہے ہیں حج کیے بغیر، لوگوں نے دیکھا کہ نبی کا نواسا
قدوۃ الصالحین، امام العاشقین، اللہ کے گھر کے 40 حج کرنے والا 41واں حج کیوں چھوڑ گیا ہے؟ 41واں حج کیوں چھوڑ گیا؟ 25 حج حسین نے سواری پر کیے ہیں اور 15 حج حسین نے پیدل چل کر کیے ہیں۔ 40 حج کرنے والا 41واں حج کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ احرام کھول رہا ہے، سر کو حلق کرا رہا ہے، اس کی تکثیر ہو رہی، آج وہ کیوں جا رہا ہے؟ تو کہا بیعت نہیں کریں گے۔ کہا کدھر کو جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جائیں گے، وہ سیاسی مرکز ہے، وہاں بھی بتائیں گے کہ بیعت نہیں کریں گے، جنگ کے لیے تو گئے۔ وہاں سے بصرہ جائیں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ وہاں سے ہم شام بھی جائیں گے یزید کے ہاں، بیعت نہیں کریں گے۔ بدبخت کو پتا تھا کہ اگر شام میں حسین ابن علی آ گئے تو میری دمشق میں اور شام میں حکومت کیسے رہے گی، اس لیے کربلا نہیں ختم کر دو۔ حسین نے تو پھر کے اور حسین نے کہا سفر کریں گے اور خاموشی کا سفر کریں گے، ہم صرف بتائیں گے، ہم اپنی سیاسی کمپین کو خاموشی کہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ حسین کو کسی پر اعتبار نہیں رہ گیا تھا کہ وہ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو پیغام دے دے کر بھیج دے کہ بھائی میں نے بیعت نہیں کی۔ حسین نے کہا اب اعتبار کی دنیا سے دل اٹھ گیا ہے، نکلو حسین ابن علی اور جا کر دنیا کو بتاؤ۔ آپ کو یہ حسین ابن علی سے برگشتہ کر کے اور منحرف کر کے اتباع رسول سے پرے کرنا چاہتے ہیں، اتباع رسول سے۔ اور یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی تنظیموں کے لوگوں نے کتابیں لکھی اور منہ سے کچھ بکتے ہیں، کتابیں کچھ چھاپتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، خلافت لے کر آئیں گے زمین پر۔ کس خلافت؟ جاتے ہوئے بیٹے کو دے کر جاتے ہیں اور زمین پر خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اور انہی کے لوگ یوٹیوب پر، فیس بک پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، رسول کے بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا، اور شیعوں کی دشمنی میں، شیعوں کی دشمنی میں۔ آپ کو کیا لینا دینا شیعت سے؟ آپ نمازیں شیعت کو پوچھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھنا بند کر دیں۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں۔ اذان دیتے ہیں، آپ اذان دینا بند کر دیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ وہ حج کرتے ہیں، آپ حج کرنا بند کر دیں۔ وہ روزے رکھتے ہیں، آپ روزے رکھنا بند کر دیں۔ کیوں؟ آپ اور شیعہ کی آپس میں مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جو کرتے ہیں آپ بند کر دیں۔ اب اگر وہ حسین کا نام لے کر اس کا کوئی مس یوز کرتے ہیں تو کیا آپ حسین کو محبت کرنا بند کر دیں گے؟ اگر ارکان اسلام میں مشابہت کی بنا پر آپ ارکان اسلام نہیں چھوڑ رہے تو ایمان اسلام کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ایمان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حسین ایمان ہے، کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ ایمان تیرا تو نہیں بہہ رہا، اس کا کچھ نہیں جائے گا، بیڑا اگر آپ کا ہو جائے گا، اس کا کیا جانا؟ اس کی قبر الگ ہے، آپ کی الگ ہے، اس کے کرامن کاتبین الگ ہیں، آپ کے الگ ہیں، اس کا حشر میں حشر نشر الگ ہے، آپ کا حشر نشر الگ ہے۔ کیسے آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں؟ نہ کریں یہ حسین ابن علی کے ساتھ دشمنی جو آپ کر رہے ہیں۔ اصل چیز جو چیز دیکھنے کی ہے کہ حسین سے محبت اتباع رسول ہے۔ نبی کی وجہ سے ہم حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں۔ صحابی ہے حسین، صحابی کی وجہ سے صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ رسول کی، اپنے رسول کی بات مانی ہے حسین نے،
رسول نے جس طرح اور صحابہ کی بارے میں خوشخبریاں دی ہیں، ایسے ہی رسول نے اپنے اس ننھے صحابی کے لیے بھی خوشخبری دی۔ یہ وہ صحابی ہے جو رسول خدا کی سجدے میں حضور کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کوئی صحابی چڑھا ہے رسول اللہ کی اس طرح ہے؟ رسول کو اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی، میرے رسول کی زبان وہ ہے کہ وہ زبان خواہش نفس سے اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتی، ان ہوا، سوائے اس کے، الا وحی، کہ سوائے اس کے جو وحی کر دی جائے۔ تو رسول نے زبان سے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن پوری زبان چسوا دی حسین کو، تو وہ بن مرضی کے چسوا دی۔ حسین نے جو زبان چوسی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، لا تحرک بلسانک، نبی آپ زبان کو قرآن یاد کرنے کے لیے جلد نہ ہلائیے۔ نبی کی زبان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نطق کا ذکر آیا ہے کہ ہونٹوں کو سے نکلتا نہیں نبی کے، نبی نے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر چوسے ہیں، لسان دے کر چوسی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی نے سینے پہ حسین کو لٹایا، اللہ نے کہا تیرے سینے سے ہم نے وہ بوجھ اتارا نہیں، اس سینے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جن ہاتھوں کو اللہ نے کہا نبی کھول اور کفار سے لگ، ان ہاتھوں سے پیغمبر نے حسین کا جھولا جلایا ہے۔ ابو بکر نے دیکھا تو کہا کہ دیکھیے سوار حسین کو جب رسول پر دیکھا اور زلف مبارک پکڑی ہوئی تھی، کیا پکڑ رکھی تھی؟ نانا کے اوپر سے کہیں گر نہ جاؤں، زلفیں پکڑی ہوئی ہیں، زلف پکڑی ہوئی ہے۔ تو ابو بکر کی نظر نبوت پر پڑی، مگر جوان جنت کی طرف وہ توجہ نہ کی۔ تو ابو بکر جو یار تھا اس نے بھی کہا کہ کیا ہی سواری ہے۔ رسول نے کہا ذرا بلند ہو کر سوچو کیا ہی سوار ہے۔ تو جب تم ابو بکر پر صحابی پر رک جاؤ گے اور صحابی کی نگاہ سے فقط رسول تک رکو گے، اگر صحابی کو نبی نے کہا ہے کہ اپنے خیال کو ذرا بلند کرو، تو تم کو اس سے بدرجہ اتم کہا ہے کہ تم بھی اٹھ کے ابو بکر و عمر سے اوپر اٹھ کر حسین کو سوچو۔ اب نہیں ہوگا۔ اگر ایک دروازہ کھولنے پر کہ مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کر دو، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ابو بکر کا نبی کا یہ حکم مان کر تم نے آج تک مسجد نبوی کا ابو بکر کے گھر والا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر جس نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے، اوپر لکھا ہے ھذا خوخت ابی بکر، یہ ابو بکر کا دروازہ ہے، اتنا مانتے ہو رسول کو کہ دروازہ ہی بند نہیں کیا۔ کئی دفعہ مسجد نبوی بنائی اور پھر بنائی اور پھر بنائی اور وسعتیں دی، دروازہ نہیں بند کیا۔ تو حسین ابن علی سے تم پیار کرنا کیسے بند کر دے گو، جس کو رسول نے کہا جو اس سے پیار کر لیا تو اس سے پیار فرما۔ اگر اہمیت دینی ہے تو صبری ایک سی دو نہ، پھر ایک کو کیوں گراتے ہو؟ یہ زیادتی ہے امام حسین۔ ہم کوئی شیعہ نہیں ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں جو رسول کے حکم پر بس گر جاتے ہیں زمین پر۔ رسول نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا جناب ایک ہے۔ رسول نے کہا نماز 5 ہے، ہم نے کہا جناب 5 ہے۔ رسول نے کہا زکوٰۃ 2.5% ہم نے کہا دیں گے۔ رسول نے کہا
کہ جنت ہے، ہم نے کہا جناب جنت ہے۔ رسول نے کہا دوزخ ہے، ہم نے کہا دوزخ ہے۔ رسول بیٹھے ہیں مجمع میں، کہا فرشتہ آیا ہے مجھے یہ کہہ گیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا فرشتہ، ہاں ہم نے کہا فرشتہ ہے۔ رسول نے کہا غار حرا میں ملا تھا، ہم نے کہا غار حرا میں ملا۔ رسول نے کہا میں ایک ہی رات کے چھوٹے عرصے میں معراج کرتے ہوئے فلسطین گیا، وہاں سے آسمان پر گیا، پھر سدرۃ المنتہا پر گیا۔ ہم نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ رسول نے کہا کہ کھانا ایسے نہیں، پینا ایسے نہیں، ہم نے کہا ایسے ہی ہے۔ رسول نے کہا جنات آئے تھے میرے پاس سورہ جن میں میرا قرآن سننے کے لیے، ہم نے کہا بلا شبہ۔ رسول نے کہا یہ جو اونٹ ہے یہ میرے اوپر گردن رکھ کر کہتا ہے رسول اللہ یہ مجھے کھانے کو کم دیتا ہے اور مارتا ہے، ہم نے کہا شکایت صحیح کی ہوگی۔ رسول نے کہا یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ لوگوں نے کہا تنے سے آتی ہے، میری جدائی میں روتا ہے، ہم نے کہا روتا ہوگا۔ تو رسول نے کہا جوان ہے، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے، تو انکار کس بات کا ہے؟ اگر رسول کہتے کہ اللہ دو ہیں تو ہم کہہ دیتے اللہ دو ہیں۔ رسول نے کہا کہو، اللہ نے کہا تم کہو، ہوں تو میں ایک مگر تم کہو قل هو اللہ احد، تم کہو، انہوں نے تیرے پیچھے کہیں گے ایک ہے تو ایک ہوں۔ رسول کہتے کہو قل هو اللہ اثنتا، خدا دو ہیں تو آپ بھی دو ہی کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، رسول ایمان کی خبر دیتا ہے غیب کے ساتھ۔ جب غیب کی خبر دیتا ہے تو غیب میں رسول نے فرمایا ہے کہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ رسول کو اللہ نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ناصبی، رافضی، شیعہ، یزیدی سب کے سب اکٹھے ہو کر تیرے حسین کے مقصد کو برباد کرنے آئیں گے، پیٹ پیٹ کر برباد کرنے آئیں گے، کھا کھا کر برباد کرنے آئیں گے۔ کھلے بازاروں میں رنڈیاں اور کنجریاں بن کر بال اتار کر کے پیٹتی ہوئی عورتیں آئیں گی۔ اپنی چادر تو کھو بیٹھی ہے اور زینب کی چادر پہ رونے آئی ہے۔ کیا تیری کربلا کے لیے یہی دہائی ہے کہ اپنی چادر تو کھو بیٹھی اور زینب کی چادر پہ رونے آئی ہے بازار میں؟ رسول نے کہا یہ بدکار عورتیں، یہ بدکار مردوں کا مجمع جو کالے کپڑے پہن کر کے ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، ان کا سی شکل بناتا ہے، ان کی سی سبیل پیتا ہے، حسین کے نام پہ شربت انڈیلتا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ علم بلند کرتا ہے، تعزیہ کرتا ہوا جا رہا ہے، مار رہا ہے، یہ بھی مقصد کو بھول گیا۔ جو شربتیں پلا رہا ہے وہ بھی مقصد کو بھول گیا۔ رسول نے کہا کوئی آدمی میرے حسین سے ویسے محبت نہ کرے جیسے میں نے نہیں کی۔ سمجھ آئی؟ رسول نے حسین سے محبت کر کے بتائی ہے، تو رسول کی طرح محبت کرنی ہے حسین سے کہ خود ساختہ محبت ڈالنی ہے اس کے اندر؟ یہ خود ساختائیں، خود ساختہ سبیلیں، یہ خود ساختہ جھنڈے، یہ تعزیے، یہ رنڈیوں کا ماتم، یہ کنجروں کی سبیلیں نہیں، یہ محبت نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ ختم شریف، یہ کھیریں، یہ حلوے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان سے ہٹ کر ان کے پردے کو چاک کر کے، کیونکہ حسین بھوک سے سمجھ میں آتا ہے، حسین بھوک سے سمجھ میں آتا ہے، حسین پیاس سے سمجھ میں آتا ہے، حسین تپتے صحراؤں میں بیٹھ کر سمجھ میں آتا ہے، جوان بیٹے کو قتل کرنے سے حسین سمجھ میں آتا ہے کہ قتل ہوا ہے خدا کی راہ میں۔ حسین تنہائی میں سمجھ آتا ہے کہ جب عوام و انصار نہ رہ جائیں، حق کے لیے کوئی تائیدی قوت نہ رہ جائے، آدمی تنہا کھڑا رہ جائے، حسین اس طرح سمجھ آتا ہے۔ آپ مجمع کر کے حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں،
آپ کھا کھا کر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ پی پی کر سمجھنا چاہتے ہیں. آپ محرم کلیکشن، آپ کو پتا ہے کہ اب محرم کلیکشن 5 سال سے مارکیٹ میں آ گیا ہے. سارے مالز کے اندر عورتوں کو کالا کپڑا، کالی چیزیں، بال کلپ، کالے رنگ کے بریزیے، سب محرم کلیکشن سے بکتا ہے. لڑکے محرم کلیکشن پہ اپنے کپڑے لے کر آتے ہیں، لڑکیاں محرم کلیکشن پہ، اور پھر کیا کہتے ہیں، محرم مناتے ہیں جس طرح کافر کرسمس مناتے ہیں. محرم منانے کا نام نہیں ہے. محرم پہچان کرنے کا نام ہے کہ حسین کی پہچان کرو. حسین کو تلاش کرنے کا نام ہے. حسین کی وہ پیاس کو ڈھونڈنے کا نام ہے. حسین کی تنہائی کو، جب زمین پر 18,000 علماء اس وقت بیٹھے ہوئے فتویٰ دے رہے تھے، لیکن عمل میں ایک آدمی بھی جا کر حسین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے. حسین کو تلاش کرنا، گم کر دیا تم نے حسین کو، گم کر دیا ہے حسین، اور کھا کھا کے گم کیا ہے. جو آدمی شکم اور فرج سے اوپر نہ اٹھے، شرمگاہ اور پیٹ سے اوپر نہ اٹھے، وہ حسین کو کیا سمجھے گا؟ لڑکے لڑکیوں کو خون دے رہے ہیں مجمعوں کے اندر، مرد نظر بازی کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں کے ساتھ اپنوں اور پرائیوں کو اس محرم کے تعزیے میں بدکار نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے دیکھا ہے. میرے ایک گھرانے میں سب سے بڑی نیاز اس ستیانہ روڈ پر، میرے گھر سے بڑی نیاز آج تک کسی نے دی نہیں. تعزیہ ہمارے آ کر سامنے کھلتا تھا، میں پکواتا تھا چیزیں، اور میں کھڑا ہو کر ساری رات دیکھتا تھا پھر بعد میں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ہم نے پھر 2 سال دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے کہ پکوائیں گے اور تمہیں دے جائیں گے. واللہ ہم سے اس مجمع کی بدکاری نہیں دیکھی جاتی. تو آپ اس طرح سے حسین کو پہچان کروائیں گے. ہمارے گھر میں ہوتی تھی، خاندان میں دیتے تھے، بریلوی تھے وہ، ہم نے ادھر دیکھا ہے. ہم تجربات کی دنیا سے گزر کر آپ کو بتا رہے ہیں. اس طرح حسین کی پہچان نہیں ہو سکتی، زینب کی پہچان اس طرح نہیں ہو سکتی. شام میں غریباں پڑھیں گے، ابھی مولوی آ جائے گا، چیخ چیخ کے روئیں گے، اور صبح دکانیں کھل جائیں گی، روڈ کھل جائیں گے، سب آنے جانے لگیں گے. حسین صبح بھول جائیں گے، خبروں میں آ جائے گا کہ چینی 125 روپے ہو گئی، ڈالر اوپر کو چلا گیا، گیس مہنگی ہو گئی، چیزیں ایسے ہو گئیں، کراچی میں پانی آ گیا، بڑے، اور اخبار میں موٹی خبر آ جائے گی، امام حسین کا دن بڑے عزت و احترام سے منایا گیا، اللہ اللہ تے خیر صلاح، اگلا سال پھر صحیح. لوگ کہتے ہیں آپ دن نہیں مناتے. میں نے کہا مجھے حسین بھولا کس دن تھا جو میں یاد کروں گا. ایک صاحب نے مجھے فون کیا رات کو کہ آپ آج جلوس میں نظر نہیں آتے ہیں، آپ امام حسین کو بھول گئے ہیں، دن نہیں منائیں گے. میں نے کہا وہ دن، وہ رات، وہ شام، وہ گھنٹہ، وہ سیکنڈ تو بتاؤ جب میں حسین کو بھول گیا تھا. میں تو زندہ حسین کے ساتھ ہوں. یہ جو دین کا ابلاغ کر رہا ہوں، یہ میں کربلاؤں بھی کی تو تیاری کر رہا ہوں. میں یہاں سے جو لوگ بھجواؤں گا وہ کربلاؤں میں تو جائیں گے. میرے خطبے بھی کربلا کے لیے ہیں، میرا قرآن سمجھانا بھی کربلا کے لیے. میں طاغوت وقت کے خلاف انسانوں کو کھڑا کر دینا چاہتا ہوں. میرا مشن کا آخری منزل کربلا ہے. یہ کیا تمہیں تسبیحاں، میں اس لیے گھمانے کو کہتا ہوں کہ تم تسبیحاں گھماؤ اور چلے جاؤ. وہ جذبہ پیدا کرو جس جذبے کے لیے ہم زمین پر خدا کا نظام قائم کر سکیں. ذکر حسین خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے. یہ بدعات و خرافات اور مشرکانہ افعال میں بری ہوں، ان سے، شیعہ و سنی سے میں بری ہوں.
نہ میرے سنی کچھ لگتے، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، یزیدیت اور رافضیت و ان سے بری ہوں۔ اور آج کی رات کے بارے میں دو بول سنا دیں۔ شام غریبہ میں وہ کہتا ہے، وہ بے کسی وہ غربت آل ابا کی رات۔ آج کی جو رات اہل بیت پر آئی ہے، آل ابا کہتے ہیں ان کو جو حضور کی چادر میں آ گئے تھے۔ کہتا وہ بے کسی وہ غربت آل ابا کی رات۔ غربت کہتے ہیں پردیسی پن کو عربی میں۔ آپ غریب کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، عربی میں غریب اس کو کہتے ہیں جو پردیسی ہو، جس کا کوئی نہ ہو۔ وہ بے کسی وہ غربت آل ابا کی رات، آفت کا بن، غضب کا اندھیرا اور بلا کی رات۔ وہ جنگل کہتا آفتوں سے بھرا ہوا تھا کربلا کا، آفت کا بن، غضب کا اندھیرا، بلا کی رات۔ پہلی وہ فرقت شہ گلگوں کبا کی رات، وہ پہلی رات آئی تھی۔ شہ گلگوں کہا ہے شاعر نے۔ گلگوں کس کو کہتے ہیں؟ سفید کپڑے کے اوپر گلابوں کے جو نشان رہ جاتے ہیں پہننے سے، وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو کہتا وہ شہ گلگوں کہ اس کے آج گلابوں کی نہیں، اپنے خون کے داغ تھے جو نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلی وہ فرقت شہ گلگوں کبا کی رات، آج پہلی رات ہے جب رباب شوہر کے بغیر ہوگی اور زینب بھائی کے بغیر ہوگی، اور زین العابدین ابا کے بغیر آج پہلی رات دیکھے گا۔ سلام ان پر جو زحمت کشے سلاسل ہیں، کہتا سلام اس پر کہ جس کی مصیبتوں میں آج امامت کی پہلی منزل ہے۔ کہتا ان پر سلام جن کو آج بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں اور اٹھائی نہیں جا رہی ہیں۔ اور امام زین العابدین کے بارے میں کہتا ہے سلام اس پر کہ جس پر مصیبت میں آج پہلی امامت کی رات ہے، کہ آج امام حسین کے بعد اب امام کون تھا؟ زین العابدین۔ اسے کہا پہلی رات ہی دیکھو کیسی آئی ہے، کہ مصیبتوں کی رات اس پر آئی ہے۔ سلام ان پر کہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، اپنی شرم میں بیبیاں ڈوب رہی تھیں کہ کھائے کپڑا کھا۔ سلام ان پر کہ جنہیں آج شرم کھائے جاتی ہے۔ سلام ان پر کہ جن پر آج مٹی اپنی خاک اڑائے جاتی ہے، آج کفن دینے والا ان کو نہیں۔ رونے کی، پیٹنے کی، الم کی، عزا کی رات، بچوں کی جانیں زار پہ صدمے بڑے رہے، جلسی ہوئی کنات میں شب بر پڑے رہے۔ ساری رات جلے ہوئے خیموں کے اندر وہ بیٹھے رہے، کوئی ان کو پکڑنے کے لیے نہیں وہاں پر آیا۔ شامی جو شمع دین الہی بجھا چکے، وہ جو کوفی آئے تھے رسول اللہ کے دین کی شمع بجھانے، ناری خیام آل پیغمبر جلا چکے، ملعون سنا پہ سرے شہداء کے چڑھا چکے، بے دین نبی کے کنبے کو قیدی بنا چکے۔ تھا بغض ایسا آل رسالت پناہ سے، بے وارثوں کو لے چلے مقتل کی راہ سے۔ جب درمیان گنجے شہیداں ہوا گزر، لاشیں پڑی ہوئی تھی گزر ہوا جب، آئے نظر عزیزوں کے لاشیں لہو میں تر، صدمے سے بے کسوں کے لرزنے لگے جگر۔ اونٹوں سے اہل بیت گرے کانپ کانپ کر، درپیش تھا فراق ان دل نشینوں سے، لپٹا لیا تھا شہیدوں کے لاشوں کو سینوں سے۔ روئے سینوں پہ چڑھ چڑھ کے بچے، اور ہو کیا رہا تھا؟ لپٹی تھی اپنے بیٹے کے لاشے سے کوئی ماں، کوئی بہن تھی بھائی کے لاشے پہ نیم جاں۔ ماں بیٹے کی لاش پہ بیٹھی رو رہی، اور کوئی بہن بھائی کی لاش پہ ادم ہوئی پڑی۔ لپٹی تھی اپنے بیٹے کے لاشے سے کوئی ماں،
کوئی بہن تھی بھائی کے لاشے پہ نیم جاں، دریا کی سمت تھی کوئی زار و حزین رواں، پانی کی پیاس پہ کوئی پانی کی طرف بھاگ رہی تھی، کوئی پکارتی تھی میرا باپ ہے کہاں، ایک سوگوار خاک اڑاتی تھی دشت میں، کچھ ڈھونڈتی ہوئی چلی جاتی تھی دشت میں۔ امام حسین کے غم کی رات عجیب رہا۔ میرا تو شروع دن سے عاشور میں نے کبھی آج تک شام کا کھانا اچھا نہیں کھایا، میں نے کبھی روزہ اس کا کبھی آج تک 30 سال روزہ رکھا ہے، 30 سال، 10 سال کا تھا جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیا عاشور کا اور ذی الحج کا۔ میں نے کبھی عاشور کے دن اچھا کھانا نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا میں نے کبھی۔ اپنے گھر میں بھی جو کھاتے تھے تو میں نے کہتا تھا بھائی کوئی ہنسے نہیں، یہ دن وہ ہے جس دن رسول اللہ خواب میں پریشان حالت میں ابن عباس کی خواب میں آئے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جمعرات کا دن کا ذکر آیا تو ابن عباس، یہی ابن عباس جنہوں نے خواب میں رسول کو دیکھا، یہ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جمعرات کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہو گئی وفات کے دنوں کے قریب، ہائے جمعرات، ہائے جمعرات۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیوں یہ ایسے کرتے ہیں؟ تو وہ تو رسول اللہ فوت ہو گئے، چلے گئے تھے، ابن عباس کس لیے روئے؟ رسول نے کہا جب بھی تم کو کسی کو اپنے گزرے ہوئے غم یاد آ جائیں اور وہ ان غموں پر یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جب اس نے وہ غم برداشت کیے تھے، جب اس برداشت کا جو ثواب ملا تھا، آج یاد کر کے انا للہ جس نے پڑھا پھر اتنا ہی ثواب اللہ اس کو دے دیں گے۔ میرے نبی پہ غم کی رات آئی ہے، میں آج بھی امام حسین کو انا للہ و انا الیہ راجعون کے غم پر پڑھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے غم میں کہیں گل گل کے نہ مر جاؤں۔ میرے پاس اتنا مرثیہ پڑا ہے جو شرک سے پاک ہے، جو مبالغے سے پاک ہے، میں فقط اس کو اپنی تنہائی میں پڑھتا ہوں، میں کسی کو سناتا ہوں۔ کیوں؟ یہ محرم کے 10 دنوں میں 3 سے 5 دن میں اور میرا استاد ایک دوسرے کو سناتے تھے محرم کا قصہ۔ پہلے وہ سناتے تھے مجھے اور میں روتا تھا، پھر میں شعر پڑھ کر ان کو سناتا تھا تنہائی میں اور وہ روتے تھے۔ اب میرے استاد نہیں رہے ہیں، اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ غم حسین میں رسول رویا ہے، غم حسین میں رونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بیٹوں کے پاس جانا ہے نا تو پیار تو کرو، اگر تم پیچھے نہیں چل سکتے دفاع تو کرو رسول اللہ کے بچوں کا۔ انشاءاللہ یہ شمع اپنے دل میں روشن رکھو۔ جتنے ان کے سوال ہیں میں نے ایک ایک سوال حل کیا ہوا ہے، واللہ اس جا نماز پہ تمہیں نماز پڑھا کے ہٹاؤں۔ ڈاکٹر اسرار سے لے کر کے صلاح الدین یوسف ناسبی تک، عطا اللہ بندیالوی تک دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر ہے، اور ان کے جاہل ناسبیوں تک میں نے مناظرے کیے، ان کے منہ میں آگ کے پتھر دے کر آیا ہوں کہ منہ بند رکھو
اہل بیت رسول پر بھونکو نہیں. لیکن اقبال کے اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. ستیزہ کر رہا ہے ازلتا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہدی. اس نے کہا ہے کہ پہلے دن سے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے خیر اور شر کی جنگ جاری ہے، بس بندے بدلتے ہی رہتے ہیں. چراغ مصطفیٰ کا ہے. ابو لہب ادھر سے آگ کے شرارے اڑاتا ہے دنیا کو جلانے کے لیے. رسول اللہ اپنا چراغ جلاتے ہیں دنیا کو روشن کرنے کے لیے. کہتا ہے یہ تو ہونا ہے، یہ ہونا ہے. یہ زندہ رہیں گے شیطان کے چیلے، تو انہوں نے تو خاک اڑانی، آپ ایمان کیوں خراب کریں؟ جب صلاح الدین یوسف یہاں پر آیا تھا تو ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ حجر اسود کو اگر کوئی آدمی توڑ دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایک گروہ تھا کرامتیہ، وہ یہاں سے حجر اسود توڑ کر بحرین لے گیا تھا، بحرین میں، اور 20 سال وہاں رکھا. یہ ملعون ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. کیوں؟ حجر اسود کی اہمیت کیا؟ رسول نے بوسہ دیا تھا. پتھر توڑنے پر لعنت، تو جس کو رسول بوسہ دیں اور شہید کر دو اس پہ کوئی لعنت نہیں. جیتے جاگتے وجود پر کوئی نہیں. پتھر ٹوٹ جائے تو تم لعنت کرتے اس بدبخت. اور یہ کافر ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعوں اور سے بہتر یہودی ہیں اور تم سے بہتر ہندو ہیں. میرا فتویٰ ہے کہ ناسبیوں سے بہتر ہندو ہیں، کیونکہ ہندو بھی امام حسین کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا. تم سے بہتر تو ہندو ہیں. لکھا اس نے مصرے میں کہ حسین کسی مسلم کی جاگیر نہیں ہے، کیونکہ حسین جیسی دنیا میں کوئی شمشیر نہیں ہے. ہندو کہتا ہے کلدیپ ناگ کو ہم پڑھائیں گے تمہیں، ادھر آؤ. ہمیں کہتے ہو ہم علمی طور پر مفلس نہیں ہیں، ہم بڑے رچ ہیں، کیونکہ جس در دولت کو کھٹکھٹا کے ہم دین لیتے ہیں وہ مصطفیٰ کا در ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کا در ہے. امام النبیوں کے امام نے امام حسین علیہ السلام سے پیار کیا ہے. اس لیے اس دولت کو سنبھال کر رکھنا، اپنی اولادوں کو یہ وراثت میں دے کر جانا، یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ سب سے قیمتی دولت یہ ہے، اسی پہ پہلے ڈاکہ ڈالتا ہے. چھوٹی چھوٹی دولتوں کو، تجوریوں کو نہیں وہ کھولتا. وہ کہتا ہے وہ دولت لے کر جاؤ جس سے پیسے کا بھی نقصان ہو اور ایمان کا بھی نقصان ہو. وہ پڑھتا ہی نہیں کسی دولت کو. اپنے بچوں کو ان یزیدیوں کے حوالے نہ کر کے جاؤ. یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے ابا یزید کو روک لیتے اس وقت سارے کہ ابا جی نہ کریں امام حسین کے ساتھ ایسے. تو اللہ تعالی ہمارا حشر امام الانبیاء کے ساتھ کرے، اور امام الانبیاء جن جن سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کرے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے نواسے کے محبان میں، اے اللہ ہمیں نبی کے محبان میں اٹھانا، اور لواء الحمد کا جو جھنڈا ہو اس میں اس کٹے ہوئے سر کے حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے جائیں. رہوں میں تیرا عمر بھر غلام، حسین ابن حیدر تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام. میرے دل میں جو شمع ہے وہ معمولی شمع نہیں روشن کی، ایسے ہی امام حسین سے ہم پیار کریں. یہی تو ایک ہے. میرے استاد پر ایک شیطانی حملہ ہوا تھا،
اور انہوں نے آ کر مجھے اس کا ذکر کیا ہے حج کے دوران. حج کے دوران حملہ ہو گیا کہ خدا کچھ نہیں، رسول کچھ نہیں کیا. طواف کرتے ہو. اسی وقت اللہ سے دعا کی یہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی وقت امام حسین کا ذہن میں ڈال دیا. اللہ نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو حسین نے کس کے لیے قربانی دی تھی؟ مال و دولت تو سامنے کھڑے تھے. 2 آدمیوں کا ذکر کیا، کہا ابراہیم اور حسین. مجھے طواف کرتے اللہ نے پھر 2 آدمیوں کا بتایا کہ یہ 2 بندے دنیا کی دولتیں اکٹھی کر سکتے. ان دونوں نے دکھ کس کے لیے اٹھائے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حسین ابن علی نے یوں اپنا ہاتھ رکھا، تلوار پہ یوں تھے. خیمے کے باہر کھڑے ہو کر بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہلے میں. بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ہلے میں. عباس مارا گیا 2 بازو کٹ گئے ہلے میں. انصار مارے گئے ہلے میں. یا اللہ یہ حسین ابن علی کس نظارے میں گم ہے؟ اس کو صحرا نظر آ ہی نہیں رہا تھا. وہ تو صحرا کے دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کٹ کٹ کر جا رہے ہیں مگر کسی باغ میں داخل ہو رہے ہیں. اتنا اطمینان جنگ میں کس پر اطمینان طاری ہوتا ہے؟ اتنا اطمینان، کوئی پرواہ نہیں، کوئی چیخ نہیں ماری حسین. یہ تو شیعوں نے بنائی ہے کہ چیخیں ماری حسین نے. یہ تو شیعہ کہتے ہیں حسین چلائے. یہ تو رافضیوں نے اپنی دکانداری بنانے کے لیے کہا ہے حسین. کچھ نہیں کہا. اللہم تقبل ھذا القربان. خداوند عالم یہ جو علی اکبر گرا ہے اس کو قبول فرما لیجیے. یہ جو کٹے ہوئے بازو ہیں میرے عباس کے قبول فرمائیے. یہ جو میرے علی اصغر کے گلے میں تیر ہے قبول فرمائیے. خداوند عالم یہ میرا جو مسلم بن اوسجہ آ رہا ہے قبول فرمائیے. یہ جو میرا بڈھا حبیب ابن مظاہر اس طرح پٹی باندھ کے ہلا نہیں جاتا ہے 92 سال کا آ رہا ہے اس کو قبول فرمائیے. یہ جو میرا غلام شوزد ہے یہ سیاہ رنگ کا ہے. وہ آیا امام حسین کے پاس، آپ تو فرمایا تو غلام ہے بھاگ جا. اس نے کہا یا شاہ کیسے وقت میں ہم کو کہتے ہو ہم بھاگ جائیں؟ یہ سیاہ کیا کہا؟ یا شاہ کیسے ہمیں کہتے ہو بھاگ جائیں؟ کہا میں سیاہ غلام ہوں، میں تیرے خون میں اپنا خون جو ہے شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ بدبودار غلام سے خوشبو آنے لگے اور سیاہ غلام تیری طرح چمکنے لگے. تیری طرح چمکنے لگے. حسین ابن علی نے جب وہ شہید ہوا تو کسی پر نہیں اٹھے. جب غلام شہید ہوا امام حسین نے گھوڑا بڑھایا، اسی وقت سارے لوگ دیکھیں کہ کس کے لیے حسین. بیٹا مرا ہے نہیں نکلا، یہ بھی گیا ہے نہیں گرا، وہ بھی گرا ہے نہیں گیا. یہ کون ہے جس کے لیے حسین گیا؟ جب گئے تو گردن کٹی ہوئی تھی اور جسم سے خون جاری تھا، نیزے لگے ہوئے تھے. امام حسین نے اٹھا لیا، اپنے اس دائیں ران پر اس کا سر رکھ لیا، اس کا سر اپنے سر کے سامنے کر لیا. اس نے کہا یا حسین میرا خون آپ کے پسینے میں اس وقت مل رہا ہے. آپ کو گرمی سے پسینہ آیا ہوا ہے اور مجھے خون نکل رہا ہے. یہ خون ابھی نور کا خون بن جائے گا. یہ جو میری جلد اور میرے چہرے پہ سیاہی ہے خدا نے کالا بنایا ہے، ابھی آپ کے ساتھ مل کر یہ نورانی ہو جائے گا. میں آپ پر قربان ہو گیا میرے آقا. حسین نے اس کے ماتھے پہ سر رکھ دی، ماتھے پہ ماتھا رکھ، چوما، جپھی ڈال لی اس کو. فرمایا جنت میں ملاقات ہوتی، تم چلو ہم آ رہے ہیں، تم چلو ہم آ رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب کے اوپر لکھا خوشا اور نصیب غلام زہے. اے غلام کیا تو نے نصیب پائے ہیں؟ اور لکھا اس پر میں نے اپنی کتاب پر اے کاش اس طرح کا ایک غلام میں بھی امام اس وقت تیرے پاس ہوتا، میرا بھی خون تیرے خون میں شامل ہوتا ہے.
میرا جسم بھی تیرے، میں بچ جاتا اس آگ سے. کسی پہ میں نے لکھا، صرف اس پہ لکھا، میں نے کہا نصیب تیرے ہے غلام، تیری خوش نصیبی، جس کے نام قرآن نکل آئے. تو حسین کے تو غلام ایسے ہیں. ہم تو آج بیٹھا میں اپنے امام کا دفاع کر رہا ہوں، یہ آپ بھی جب دفاع کریں گے تو آپ بھی کربلا کے امام حسین کا دفاع کرنے والوں میں کم شمار نہیں آپ کا ہوگا. رسول کہیں کہ کہاں ہے وہ جو میرے پتر کا دفاع کر رہے تھے، آ جائے. آواز پڑے گی گروہ در گروہ. اللہ نے کہا گروہ آیا، سورہ زمر کیا ہے؟ گروہ. فرمایا ہم گروہ بلائیں گے پورا. حسینیوں کا گروہ کہاں ہے؟ ذرا سامنے تو آئے. تو اس کی پیش قدمی کون کر؟ امام حسین کر رہے ہوں گے. بڑھ بڑھ کر آگے جائیں گے پروانے، ہم ہیں آپ کا دفاع کرنے والے. اگر اس وقت ساتھ نہیں دیا ہے تو آج تو صرف زبان ہی تو ہلانی ہے. تم نے بیٹھ کر ذکر حسین ہی تو سننا ہے. خون تو نہیں دو گے، مال تو نہیں دو گے، جان تو نہیں دے رہے ہو، کربلا کی بھوک تو نہیں ہے، پیاس تو نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ان آنکھوں کو وہ نظارہ دکھا کہ ہم اپنے امامین نورین طیبین کو دیکھ پائیں. جس نے حسین کو دیکھا اس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کو دیکھا اس نے اللہ کے یار اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ایک حسین کو دیکھنے سے کتنے لوگ دیکھے جائیں گے، کیونکہ حسین کی شکل کے ہی حسن تھے. اور حضرت عائشہ بخاری میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی شکل میں سب سے زیادہ جو اولاد ملتی تھی، اولاد نواسے نہیں، وہ سیدہ فاطمہ تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ دونوں میں فرق کیا ہے، رسول آ رہے ہیں یا فاطمہ آ رہی ہے. یعنی فاطمہ کی شکل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، اور علی اکبر کی شکل رسول اللہ سے زیادہ ملتی تھی. جب علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین نے دیکھ کر کہا ہائے اب وہ جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر میں اپنی حسرت اس طرح مٹاتا تھا کہ یہ میرے نانا جیسا ہے. تو نانے کی زیارت تو ہوتی رہتی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہابی اور اہل حدیث ہے، اس نے لکھا ہے کہ جس وقت اس زمین پر کربلا کا واقعہ ہوا ہے، روئے زمین پر کسی نبی کی ایسی با ایمان اولاد 18 لڑکے ایک ہی گھر کے پوری زمین پر ان سے افضل کوئی آدمی نہیں تھا. یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، جس کو سعودی عرب مانتا ہے، وہاں بڑے مانتے ہیں. یہ ہر بات پہ ابن تیمیہ لکھ کر آتے ہو. وہ کہتا ہے یہ اب اہل حدیث ختم ہو گئے دنیا کے اندر، تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اب یزیدی اور خارجی آ رہے ہیں، بس سعودی عرب سے تیار ہو کے نا ادھر سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب نے باتیں سنی، ذکر حسین ہوا، کچھ مصائب ہوئے، کچھ فلسفہ ہوا، کچھ حقیقت ہوئی. اللہ اکبر. دل تو وہ ہے جو بھرتا ہی نہیں اس ذکر سے. تو انشاءاللہ العزیز جمعے کے دن بھی کچھ بیان کریں گے. درس قرآن کا جو حاصل ہوتا ہے سمجھانے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ تیاری پکڑو، اپنی اولاد کو ایسا دین سکھاؤ کہ جب وقت تم پر آئے تم اپنے بچوں کو لے کر کسی کربلا میں تو جا سکو. حسین کامیاب ترین آدمی ہے کہ سب کو لے کر کربلا میں گیا ہے، بیوی کو، بچوں کو، سب کو لے گیا. دنیا کا کامیاب ترین آدمی جو اپنے نظریات پر سب کو لے گیا. اتنی پرورش اس نے اچھی کی اور اپنے کاز کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ابا جی مریں گے، بیوی نے کہا جانے دیں گے، میں صبر کروں گی، بہن نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں اسلام بچانے کے لیے، بیٹوں نے کہا ہم چلتے ہیں، بھتیجوں نے کہا ہم چلتے ہیں. بھائی ایک خاندان کو اللہ جب اپنے دین کی نصرت کے لیے چوز کر لے اور وہ خاندان چلے، اس سے بڑا خاندان کون ہوگا؟ آپ کا تو بیٹا نہیں نماز کے لیے اٹھتا،
یہاں بیٹا کربلا جانے کے لیے جا، کامیاب آدمی، قد افلح من زکا۔ حسین نے ایسا تزکیہ نفس کیا ساری نسل کا، ایک بچہ بھی نہیں واپس گیا بجے آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں گیا۔ اور سن لیں یزید کا ایک بھی بچہ کربلا نہیں آیا، 14 بچے تھے اس کے، اس وقت لڑکے تھے، کتنے تھے؟ 14 لڑکے تھے یزید کے، ایک بھی مارکے میں یزید سمیت نہیں آیا۔ اور کربلا میں حسین کے بچوں میں سے ایک بچا، انا آتیناک الکوثر، ہم تجھ کو نبی اتنی کثرت کے ساتھ پاک اولاد دیں گے کہ سید ایک بچے گا تو کونے کونے میں سید ہو جائیں گے۔ اور اینڈ پر کیا کہا؟ انا شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کے 14 پتر ہوں گے مگر ڈر کے بھی نام نہیں لیں گے۔ ایک سید اور پوری کائنات میں جعلی بھی بنتے تو کیا بنتے؟ سید۔ کبھی کوئی جعلی یزیدی بنا ہے؟ کہتے جی جعلی ہیں۔ میں نے کہا سونے کی طرح کی چیز بنتا ہے جب بھی بنتا ہے، پخانے کی طرح کی شے بھی کوئی بنتا ہے کہ میں پخانے جیسا ہوں؟ جب بھی اپنے آپ کو نسبت دیتا ہے بلند ہی دیتا ہے۔ دھوکہ ہمیشہ اونچی چیز کا دیا جاتا ہے کہ یہ خالص گھی ہے، یہ خالص سونا ہے، یہ خالص شہد ہے، کہ یہ کہتا ہے یہ خالص پخانہ ہے، یہ خالص دودھ ہے، یہ خالص پیشاب ہے، ایسے ہوتا۔ لوگ فخر سمجھتے ہیں حسین سے نسبتیں جوڑنے کو۔ کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں یزید کا بیٹا ہوں، میرے دادا ابو لہب ہوا کرتے تھے، میں حضرت معاویہ کی اولاد میں سے ہوں، ہوتا بھی تو ڈر جاتا ہے کہیں آج کے مسلمان مجھے یوم عاشور میں مار ہی نہ دیں امام حسین کے بدلے میں۔ کہتے جی سید ہے، مودودی نے اس لیے خلافت و ملوکیت لکھی کہ وہ سید تھا۔ میں کہتا تو کمبو رہتا بھی اتنا بڑا۔ انا آتیناک الکوثر، سادات پھر رہے ہیں، کہتے تھے نبی کے پتر نہیں ہیں، اس کے اولاد نہیں ہیں، بیٹیاں جنی ہیں۔ اللہ نے کہا چپ کر نبی، انا شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا، حسین ابن علی اوپر جائے گا۔ ایک آدمی بھی بتائے کہ درود شریف پڑھتے وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل ابو سفیان و آل یزید و آل معاویہ۔ اب جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں آل سے مراد صحابی بھی ہیں۔ بالپاس بھیجا ہے کہ وَأَصْحَابِهِ بھی درود شریف میں لگائیں وصلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم۔ میں نے کہا جب آل میں آپ آ گئے ہیں تو صحابہ ہی لگانا ضروری، اندر چور ہے۔ صحابہ سے ہم نفرت نہیں کرتے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، پیار ہیں۔ ہم صحابہ سے بھی پیار اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اپنے نبی سے کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی آڑ میں نبی کے خاندان کا حق نہیں مرنے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ تمہاری کام جو کرتے یہ نہیں ہم ہونے دیں گے۔ صحابہ سے پیار کرو، عشق کرو ان سے، ابو بکر کی طرح مال دو، عمر کی طرح زمین پہ نظام قائم کرو، عثمان کی طرح حیاؤں کے پیکر ہو جاؤ، علی کی طرح شجاعتیں دکھاؤ، ابو ہریرہ کی طرح علم پڑھ کر سناؤ، جابر بن عبداللہ کی طرح جنگ کر کے دکھاؤ، خالد جانباز بن جاؤ۔ ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا ہم حق مرنے دے دیں، یہ مرنے نہیں دیں گے۔ صحابہ کا کوئی حق نہیں مار سکتا، جب بھی مرے گا اہل بیت کا حق مرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حق سے
کو پورا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور ہر اس شر سے بچا لے جسے آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ ہمارے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اس دن کو صحیح طور پر پہچاننے اور معرفت اور شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔